السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب دینا ضروری ہے، لہٰذا اگر آپ مسلمان ہیں تو سلام کا جواب کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ اور دوسری بات کہ آپ کو میں اپنے چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی ہوسٹ سمرا راجپوت۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو کر لیجئے جلدی سے سبسکرائب، اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو کر دیجئے ابھی سے لائک۔ تو چلتے ہیں آج کی قسط کی جانب۔ آج سے سمسام اپنی الگ دنیا بسائے گا جس میں آپ جیسے منافق لوگوں کی کوئی جگہ نہیں۔ ہم نے اخلاص کے پیالے میں لہو پیش کیا، پھر بھی جو لوگ منافق تھے منافق ہی رہے۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا سب کو حیران و پریشان چھوڑ کر وہاں سے نکل گیا۔ تم کسی بھی ہوٹل میں نہیں رہو گے، سمسام میرے ساتھ رہو گے۔ ویسے بھی اس گھر میں کوئی نہیں رہتا، آفندی نے لگاوٹ و اپنائیت سے کہا۔ نہیں یار، میں ہوٹل میں ہی ٹھیک ہوں۔ تم سیدھے طریقے سے گھر آتے ہو یا میں خود اٹھا کر لاؤں؟ اس نے پیار بھری دھونس جمائی۔ سمسام نے کیب کا رخ آفندی کے گھر کی طرف کروا لیا۔ کچھ گھنٹوں کی مسافت پر واقع ایک پیارا سا گھر جہاں آفندی اس کا منتظر تھا۔ سمسام وہاں پہنچ گیا تھا۔ اس نے سمسام کے چہرے کے پتھریلے تاثرات دیکھ کر بہت کچھ اخذ کیا، مگر فی الوقت اسے کریدنا مناسب نہیں لگا۔ کیا آرڈر کروں؟ سمسام فریش ہو کر آیا تو اس نے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، مجھے بھوک نہیں، تمہیں جو کھانا ہے آرڈر کر لو۔ ویسے بھی رات کے 2 بجے کون آرڈر دے کر جائے گا؟ یہ روشنیوں کا شہر ہے جو رات بھر کھلا رہتا ہے۔ ڈونٹ وری، سب مل جائے گا، تم حکم کرو، اس نے دوستانہ انداز میں کہا۔ میں اس قابل نہیں کہ کسی کو حکم دے سکوں۔ تمہیں نہیں پتہ آفندی، کن کن اذیتوں سے گزرا ہوں میں، کن کن جان لیوا انکشافات کا سامنا کر کے آیا ہوں۔ ابھی تو دماغ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا ہے۔ یار یہ دنیا بہت ظالم اور مطلبی ہے۔ یہاں کوئی کسی کا نہیں، یہاں اکیلے آئے ہیں اور اکیلے ہی چلے جائیں گے، اور شاید میرے جانے کا وقت بھی قریب تر ہے، وہ افسردہ لہجے میں بولا۔ خدا نہ کرے، کیسی باتیں کرتے ہو، اور کسی کو ہو نہ ہو مجھے تمہاری ضرورت ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ فضول سوچنا بند کرو، ذہن کو ریلیکس کرو۔ آؤ کچھ دیر باہر چل کر بیٹھتے ہیں کھلی فضا میں تاکہ فریش محسوس ہو۔ اس نے کافی کے 2 مگ بنا لیے تھے۔ اس نے ایک مگ سمسام کو پکڑایا اور ایک خود ہاتھ میں لیا۔ وہ دونوں چلتے ہوئے لان میں آ گئے تھے، وہاں پڑی کرسیوں پہ بیٹھ گئے۔ رات کا گہرا پہر تھا، چار سو اندھیرا اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا۔ آسمان شفاف تھا، جس پہ ٹمٹماتے ہوئے تاروں کی چادر چڑھی تھی۔ چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور وہ ان روشنی بکھیرتے ستاروں کو دیکھنے لگا۔ تبھی ایک ستارہ جھماکے سے ٹوٹ کر تیزی سے آسمان سے زمین کی طرف آیا۔ اس کی نظریں ابھی بھی اسی پہ جمی تھیں۔ وہ زخمی سا مسکرایا۔ آفندی نے اس کے لبوں پہ زخمی سی مسکراہٹ پھیلی دیکھی تو بھویں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے آفندی، وہ کھوئی ہوئی کیفیت میں مبتلا تھا۔ ایک رات کسی کے کہنے پر میں نے ٹوٹے ہوئے ستارے سے دعا مانگی تھی۔ وہ کہتی تھی یہ ٹوٹتا ہوا تارا سب کی دعائیں پوری کرتا ہے۔ میں نے بھی دعا مانگی تھی۔ وہ شکست خوردہ آواز میں ہنسا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ چند پل کا پھر رکا۔ وہ دعا لوٹ آئی، پوری نہیں ہوئی۔ اب سمجھ آتا ہے، یہ تارا تو خود ٹوٹ کر گرتا ہے، اور ٹوٹی ہوئی چیزیں کیسے کسی کو جوڑیں گی؟ اس ٹوٹے تارے کی طرح میں بھی ٹوٹ گیا، اور ہمارا رشتہ بھی جڑنے سے پہلے ٹوٹ گیا۔ کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، کوئی بھی نہیں۔ اس کی آواز میں درد پنہاں تھا۔ آفندی دل محسوس کر رہ گیا اس کی کرب زدہ آواز پہ۔ میرے یار، دعا کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی۔ یا تو اس کی وجہ سے کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے، یا دعا ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، یا پھر اس دعا کے قبول نہ ہونے میں ہی ہماری بھلائی ہوتی ہے۔ دنیا میں جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کا ایسا بہترین اجر عطا فرمائیں گے کہ بندہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہیں ہوئی ہوتی۔ دعا مکمل توجہ کے ساتھ مانگنی چاہیے، بے توجہی اور لاپرواہی سے گریز کرنا چاہیے، اور دعا مانگتے وقت یہ یقین رکھنا چاہیے کہ میرا رب اسے ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس نے رسان سے سمجھایا۔ سمسام کی کافی وہیں پڑی پڑی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اس نے یاسیت بھرے انداز میں آنکھیں موند کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ آج موسم بہت خوشگوار تھا، ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ وہ وائٹ شرٹ اور ٹراؤزر پہنے ایک شانے پہ دوپٹہ پھیلائے ہوئے تھی۔ ایک پلو لاپرواہی سے گھاس پر گھرا ہوا تھا۔
کیا کر رہی ہو اینجل؟ محمل چلتے ہوئے اس کے قریب آئی اور ہاتھ میں ایپل اٹھائے اس کی بائٹ لیتے ہوئے پوچھنے لگی۔ بس امتحانات کی مصروفیات میں کتنے ہی دن گزر گئے، ہاتھوں میں برش نہیں پکڑا، میرے ہاتھ اور کپڑے رنگین نہیں ہوئے تھے، سب کچھ ادھورا ادھورا سا لگ رہا تھا۔ کتنے ہی دنوں سے یہ دنیا بے رنگ سی نظر آ رہی ہے۔ میں نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا، میں نے خود کو محسوس نہیں کیا، دل بے انتہا بے چین ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ پڑھنے کے دوران اٹھ کر اپنے اسباب مصوری کو دیکھتی، ان پر سے گرد جھاڑتی، ترتیب دیتی اور پھر سے پریشان ہو کر دوبارہ پڑھنے بیٹھ جاتی۔ ایسی حالت ہے گویا کسی نشئی کو نشے کی طلب ہو۔ کئی عرصے سے راتوں میں مجھے کسی کے مسکراتے ہونٹ دکھائی دیتے ہیں، جی چاہتا ہے انہیں ابھی کے نوس پہ اتار دوں، ان میں رنگ بھروں۔ کسی کی گرے شفاف آنکھیں دکھائی دیتی ہیں، اسے بنانے کا من کرتا ہے۔ یار آنکھیں اور ہونٹ کیوں؟ پورا چہرہ بناؤ نا، ہم بھی تو دیکھیں تمہارا پرنس چارمنگ، محمل چہک کر بولی۔ کوئی پرنس چارمنگ نہیں، مجھے سچ میں پورے نقوش کا نہیں پتا، بس کسی کے مسکراتے لب دکھائی دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے دنیا کی سب سے حسین مسکراہٹ ہوگی اس کی۔ اگر حقیقت میں وہ آنکھیں میرے سامنے آ گئیں تو نہ جانے میں کیا کر بیٹھوں، شاید خوشی سے ہوش ہی کھو دوں۔ وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولی، تمہیں پتہ ہے محمل، پچھلے سال دسمبر میں جب فائن آرٹس کے کورس میں داخلے کے لیے گئی تو ڈیمو کلاس کے لیے سر جارج نے ایک ٹیچر مس جولیانا کے پاس بٹھا دیا۔ وہ کسی بچے کو سکھا رہی تھی، سامنے ایک کرسی کی ہتھی پر گلاس رکھا تھا، وہ اس پورے منظر کا اس خوبصورتی سے اسکیچ بنا رہی تھی کہ اصل کا سا گمان ہو رہا تھا۔ میں بالکل محو ہو کر ان کے ہاتھوں کی مہارت دیکھ رہی تھی کہ اچانک انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا کہ آپ فائن آرٹس کا کورس کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ میں نے جواب دیا، مجھے شوق ہے مصوری کا۔ وہ حیران ہو کر مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کو شوق ہے؟ کیا آپ صرف اس شوق سے مصوری سیکھ سکتی ہیں؟ میں نے سوچتے ہوئے جواب دیا، صرف شوق نہیں، مجھے اس میں کشش محسوس ہوتی ہے، مصوری مجھے اپنی طرف کھینچتی ہے۔ مجھے لگا کہ میرے خوابوں میں آنے والے ان ہونٹوں اور آنکھوں کو اپنے ہاتھوں سے کینوس پہ اتارنے کے لیے سب سیکھنا ہی ہوگا۔ وہ اپنے کام میں مگن کہنے لگی، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے آرٹسٹ بننے کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہے۔ میں نے پرسوچ انداز میں سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ انہوں نے کہا، آرٹسٹ بننے کے لیے جنون کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ کو آرٹ سے جنون کی حد تک محبت نہیں ہوگی، آپ نہیں سیکھ سکیں گی۔ ایسا جنون کہ آپ کو کام کرتے ہوئے وقت کا پتہ بھی نہ چلے، تھکن کا بھی احساس نہ ہو، ہاتھ اور کپڑے رنگوں سے خراب ہو جانے کی بھی فکر نہ ہو۔ اور میں سوچنے لگی کہ اب انہیں کیا بتاؤں کہ وہ جو جنون تھا آرٹ کا نہیں، ان آنکھوں کا، ان ہونٹوں کا، اگر میں نے انہیں کینوس پہ نہ اتارا تو خلش، کسک، تشنگی باقی رہ جائے گی۔ خیر میں نے ایڈمیشن لے لیا، 10 مہینے لگائے، لیکن جب پڑھائی کی مصروفیت بڑھی تو مصوری کو وقت دینا مشکل ہو گیا۔ سر سے کچھ مہینوں کی رخصت مانگی، اس پر سر نے کہا کہ میرے خیال میں ابھی آپ چھٹیاں مت لیں، ابھی تو آپ سیکھنے لگی ہیں، ابھی تو اس ٹریک پر آئی ہیں، اپنا وقت مینج کرنے کی کوشش کریں۔ اور میں سر کی بات سن کر سوچنے لگی کہ میں اگر ابھی بھی سیکھنے لگی ہوں تو وہ 10 مہینے کیا ہوئے پھر؟ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی، بہرحال سر کی بات مانتے ہوئے یہ کوشش کی، لیکن ہر کام ہی میرے لیے مشکل ہو گیا اور مجبوراً 3 مہینے کی رخصت لینی ہی پڑی۔ اس کے بعد امتحانات کی تیاری کی۔ اس دوران جو تھکن اعصاب پر طاری ہوئی اور جو بے چینی رہی ہے، اس سے احساس ہوا کہ وہ جنون تو دوبارہ جاگ اٹھا ہے۔ سر کی بات سمجھ آئی کہ اب ہی تو میں ٹریک پر آئی ہوں، اب دل ہے کہ بس مصوری ہی کی طرف ہمک رہا ہے، سب کام چھوڑ کر برش اور کلر پلیٹ اٹھاؤں اور کینوس پر مختلف رنگوں کے ذریعے اپنے وہ جذبات اور احساسات مشکل کروں جنہیں میں بیان نہیں کر سکتی۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ محمل اسے توجہ سے سن رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں پینٹ برش تھا، وہ رنگوں کا امتزاج بناتی ہوئی کینوس پہ اپنی ذہن میں چلتی شبیہ اتارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ محمل نے اسے اپنے کام میں تندہی سے محو دیکھا تو فون اٹھا کر فلپ سے باتیں کرنے لگی۔ آج وہ یونیورسٹی نہیں گئی تھی تو وہاں کی خبر لے رہی تھی۔ سمسام کے وہاں سے نکل جانے کے بعد سب نے عالم اور عباس گردیزی کو سوالیہ نظروں سے دیکھا، مگر وہ دونوں ہی خاموش رہے۔ ہما اور فضا نے ان دونوں سے سمسام کے رویے کی وجہ پوچھی تو عباس گردیزی چپ چاپ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ہما، تم سعدیہ سے کہو گھر جانے کی تیاری کرے، میری کل ایک امپورٹنٹ بزنس میٹنگ ہے، کہتے ہوئے وہ بھی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ کوئی بھی مزید کچھ بول نہ سکا۔
حاشر نے بھی ان کے درمیان بولنا مناسب خیال نہیں کیا۔ وہ لوگ بھی ہما اور عالم گردیزی کے نکلتے ہی آزاد کشمیر سے گھر واپسی کے راستے پہ روانہ ہو گئے۔ کیا مسئلہ ہے عاشر تمہارے ساتھ؟ کیوں تم سمسام کے ساتھ بات بات پہ جھگڑتے ہو؟ فضا نے اسے تنہا دیکھتے ہی آڑے ہاتھوں لیا۔ میں نہیں لڑتا، ہمیشہ وہی گھٹیا انسان میرے راستے میں آتا ہے۔ اس پنچ کا بدلہ سود سمیت نہ لیا تو نام بدل دینا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ڈرائیونگ کر رہا تھا، تبھی دانت کچکچا کر بولا، ہم لوگ کیا سوچ بیٹھے ہیں اور تم ہو کہ اس لڑکے سے اس سے لڑ کے سارا کام خراب کر رہے ہو۔ ہم لوگ کیا سوچے بیٹھے ہیں اور تم ہو کہ اس سے لڑ کے سارا کام خراب کر رہے ہو۔ اس طرح آپس میں جھگڑتے رہو گے تو عالم بھائی کبھی سعدیہ کا رشتہ نہیں جوڑیں گے تمہارے ساتھ۔ وہ تیکھے لہجے میں بولی، مجھے نہیں جوڑنا کسی کے ساتھ بھی کوئی رشتہ ابھی۔ فی الحال مجھے اسٹڈی پہ فوکس کرنا ہے اور میں ڈیڈ کا بزنس سنبھالوں گا۔ اس نے گویا سرے سے بات ہی ختم کر دی۔ فضا اسے گھور کر رہ گئیں۔ ویسے بھی اپنی ماں کی موت کا غم تازہ تھا، ابھی وہ خوشی کیسے منا سکتی تھیں، اسی لیے اس بات کو کچھ عرصے کے لیے یہیں روک دیا۔ ملک حاشر خاموش تھے، وہ کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ ان کے دماغ میں سمسام کی پراسرار باتیں گردش کر رہی تھیں جو انہیں بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کر رہی تھیں۔ فضا، تمہیں نہیں لگتا کہ عالم اور عباس صاحب کے درمیان کوئی کھچڑی پک رہی تھی جس کی وجہ سے سمسام انہیں چھوڑ کر چلا گیا؟ وہ اضطراب میں مبتلا سنجیدگی سے گویا ہوئے۔ پتہ نہیں ملک صاحب، مجھے تو خود کچھ سمجھ نہیں آئی۔ اور سمسام تو غصے کا بہت تیز ہے، بالکل نہیں بدلا، چھوٹی چھوٹی بات پہ ریئیکٹ کرتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا ایسی کوئی بڑی بات ہوگی جس پہ اس نے ایسے ریئیکٹ کیا، خود ہی آ جائے گا، واپس جانا کہاں ہے اس نے؟ وہ ٹھنڈی آہ بھر کر بولی، بس میری ماں کو اس دنیا سے جانے کی جلدی تھی، یہی تشنگی رہے گی، کاش ان کے جانے سے پہلے ایک بار ان سے مل لیتی۔ وہ افسردگی سے بولی، فضا یوں دکھی ہونے کا کیا فائدہ، ان کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ انہوں نے ساتھ بیٹھی فضا کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر تسلی آمیز انداز میں کہا، آمین۔ اس نے نم دھندلائی آنکھوں سے ملک حاشر کو دیکھتے ہوئے دعائیہ انداز میں کہا۔ سب کے جانے کے بعد وہ سیدھے اپنے روم میں آ گئے، آنسو لڑیوں کی صورت میں بہہ رہے تھے۔ اپنا چشمہ رکھ کر انہوں نے دروازہ بند کیا اور آہستہ سے چل کر دیوار کے پاس آئے جہاں ان کی اور عالیہ گردیزی کی ان لارج سائز تصویر چسپاں تھی۔ کیوں عالیہ، عمر کے اس حصے میں مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تم نے تو عمر بھر ساتھ نبھانے کے وعدے کیے تھے۔ تصویر میں اسے اپنے پہلو میں کھڑے مسکراتے دیکھ کر وہ سسکے تھے۔ تمہیں تو یاد ہے نا، تم ہی کہتی تھی تمہارے بنا میں کچھ نہیں کر پاؤں گی، نہیں رہ پاؤں گی، کوئی فیصلہ نہیں لے پاؤں گی، تو کیوں اکیلا چھوڑ گئی مجھے؟ وہ گھٹنوں کے بل زمین پہ ڈھے سے گئے، پھر گھٹنوں میں سر دے کر وہ گڑ گڑانے لگے۔ پتہ نہیں کیسا درد تھا جو انہیں تڑپنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں نے ایک بہت بڑی بات چھپائی تھی، تم نے مجھے وہ بتانے کا موقع بھی نہیں دیا۔ ساری عمر گزر گئی مگر مجھ میں تمہیں سچ بتانے کا حوصلہ نہیں ہو سکا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا عالیہ۔ وقت اور مجبوریاں انسان سے بہت کچھ ایسا کروا دیتی ہیں جو وہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ کافی دیر رونے کے بعد وہ دھندلائی آنکھوں سے ان کی تصویر کو دیکھ کر گلوگیر لہجے میں بولے، مجھے معاف کر دینا عالیہ۔ ہاتھ کی پشت سے آنسو پونچھتے تصویر میں عالیہ گردیزی سے مخاطب تھے، سال کے آخری ہجر میں ابھی سے ہی یادیں تمہاری ستانے لگیں، پر پھیلانے لگیں، پروں میں چھپا کر آنکھوں کے دالان جلاتی رہیں، آنکھیں جل بھی گئیں، راکھ بن بھی گئیں، تم چلے گئے مجھے چھوڑ کر، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، نور جبیں، تم تھے بے حد حسین، حسن نوا، صاحب باسخن۔ دسمبر کی آخری راتیں ہیں، سال کا بھی اختتام چل رہا ہے، گھڑی پہ بھی 2 بج رہے ہیں، ارد گرد کی خاموشی اور گھڑی کی ٹک ٹک دل کو بھلی لگ رہی ہے۔ درختوں کے پتے جھڑ چکے ہیں اور اتنے ہی گھنٹوں میں دل پہ بھی کئی پتے جھڑ چکے ہیں۔ موسم گزر چکے ہیں، بہاروں کو کچھ ابھی وقت لگے گا، ابھی خزاں کے رنگ میرے ارد گرد بکھر رہے ہیں۔ اب میں بھی نیند کی وادی میں جاؤں جہاں سپنے میں تم میرا انتظار کر رہی ہو۔ مدھم آواز میں بڑبڑاتے ہوئے وہ آنکھیں موند گئے۔ ڈاکٹر، کچھ ایسا کیجیے کہ میرے دل و دماغ سے پرانی تمام یادیں اکھاڑ پھینکیے۔ وہ اپنے سائیکالوجسٹ کے پاس آیا تھا سیشن کے لیے، تبھی پختہ انداز میں مخاطب ہوا، آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے اپنے لیے،
جب تک آپ خود اپنے ماضی سے دل گرفتہ یادوں سے پیچھا چھڑوانا نہیں چاہیں گے، یہ آپ کو اپنے شکنجے میں پھنسائے رکھیں گی، قید کر رکھیں گی۔ اب آپ خود ان سے پیچھا چھڑوانے کا فیصلہ کیا ہے تو یقیناً کامیاب ہوں گے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو اپنے لیے درمیان کا راستہ چنتے ہیں، نہ آگے بڑھتے ہیں نہ پیچھے واپس مڑتے ہیں۔ عجیب خوف میں مبتلا ہوتے ہیں یہ لوگ بھی۔ بھلا منزل کا متلاشی بھی کبھی رستوں سے ڈرتا ہے؟ وہ تو چلتا ہے بغیر کہیں رکے، منزل کو حاصل کر لینے کا جنون اسے نہ تو آدھے راستے میں رکنے دیتا ہے اور نہ ہی تھکنے دیتا ہے۔ راستے سے تو صرف دو ہی ہوتے ہیں، آگے بڑھنے کا راستہ اور پیچھے مڑ جانے کا راستہ۔ درمیان کا راستہ تو ان لوگوں کا ہوتا ہے جو تماشا دیکھتے ہیں، بڑھنے والوں اور مڑنے والوں کا تماشا۔ آپ اپنی ذہنی حالت کی وجہ سے اکثر وضاحت دینا چھوڑ دیتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں، بحث نہیں کرتے۔ اگر کوئی آپ کو برا بھلا بھی کہہ دے تو درد کو دل میں پال لیتے ہیں۔ بات دل میں رکھ کر اس پہ کڑتے رہنا ٹھیک نہیں۔ اپنے دوست سے بات شیئر کریں، دل کا بوجھ ہلکا کریں۔ ایسے ہی زندگی کے سفر میں بھی کچھ لوگ بنا کسی مقصد کے آپ کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے آ جاتے ہیں اور دھیرے دھیرے سردیوں کی نرم دھند کی طرح ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب آپ اپنی منزل پر رواں دواں ہوں تو کوشش کریں ایسے لوگوں سے مت الجھیں، اپنی منزل کی طرف توجہ دیں۔ اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ آپ کو تلخ نہیں ہونا، آپ کو بدلہ نہیں لینا، آپ کو چالیں بھی نہیں چلنی، جال بھی نہیں بننے، کانٹے نہیں بچھانے، شاطر بھی نہیں کہلانا۔ اب ایسا بھی نہیں کہ آپ گھڑے کھو دیں۔ آپ کو جو زخم لگے وہ دل پر ہیں اور روح پر بھی ہوں گے۔ وقت لگتا ہے لیکن ان کے لیے مرہم آسمانی ہوتا ہے، رحمانی مرہم ہی شفا دیتا ہے۔ چھوڑ دیں اس کو جس نے جو کیا، بھول جائیں اسے جو ہوا۔ اپنے پیچھے سب دروازے بند کر کے آگے بڑھیں۔ زخم دینے والوں کو مسکرا کر ملیں، جہاں تک ممکن ہو تکلیف دینے والوں کی مدد کریں، روح کو روندنے والوں کا خوبصورت استقبال کریں۔ آپ کو وہ نہیں بننا جو حالات آپ کو بنا رہے ہیں، آپ کو وہ بننا ہے جو وہ نہیں چاہتے۔ ہم خود تراشتے ہیں منزل کے سنگ و میل کی طرح۔ ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا۔ رب کا بندہ بنے، بندہ مومن، یعنی ایک بہترین انسان۔ اور سب سے اہم بات جسے آپ سوچتے ہیں وہ صرف آپ کا خیال ہے، وہ حقیقت میں اب نہیں ہے۔ خدا کا بندہ تھا، اس نے واپس لے لیا، اس کا اب کوئی وجود نہیں۔ اپنی زندگی میں آگے بڑھیں، اسے اچھی یاد سمجھ کر بلا شبہ یاد کر لیا کریں، مگر اس ماضی کو اپنے آج پر حاوی مت ہونے دیں۔ انہوں نے رسانیت سے سمجھایا، جب اس کی یاد دل و دماغ پر حاوی ہوتی ہے نا تو یوں لگتا ہے ہزاروں سورج میرے اندر جلنے لگے ہوں، اتنی تپش ہوتی ہے جیسے دل و دماغ جھلس کر پھٹ جائیں گے۔ وہ کربناک آواز میں بولا، یہی تو آپ کو کوشش کرنی ہے اسے بھولنے کی، تبھی آپ ایک مضبوط انسان بن کر ابھر پائیں گے۔ ان کی بات پر سمسام نے پر یقین انداز میں سر اس بات میں ہلایا تو ان کے چہرے پر طمانینت بھرے تاثرات آ گئے۔ افندی اب اٹھ بھی جاؤ یار، دیکھو کتنا وقت ہو گیا ہے۔ سمسام نے سوئے ہوئے افندی کے پاس جا کر اس کو جھنجھوڑتے ہوئے بولا تھا، جو اس کے اتنی بار اٹھانے پہ بھی نہیں اٹھ رہا تھا۔ یار سم، سونے دینا تھوڑی دیر اور، پلیز، بڑی مشکل سے تیری بھابھی ہاتھ آئی ہے۔ افندی کی نیند سے بوجھل آواز اس کے کانوں میں آئی تھی، وہ خوابوں میں ہی تجھے دیکھ کر بے ہوش ہو جائے گی، حقیقت میں تو ڈر کے مارے آنے سے رہی۔ اٹھ رہے ہو یا نہیں؟ ورنہ میں جو اب کروں گا نا، یقیناً تمہیں بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ اس بار سمسام نے اس کے اوپر سے کمفرٹر ہٹا کر صوفے پر اچھال دیا اور سائڈ ٹیبل پہ پڑا پانی کا جگ اٹھا کر اس کو وارننگ دینے والے انداز میں بولا، تجھ سے کم ہینڈسم بھی نہیں، جلتا ہے تو اس ہینڈسم ینگ بندے کی جوانی سے۔ اتنا اچھا لگ رہا تھا اس کی نرم باہوں کے گھیرے میں، سارا خواب برباد کر کے رکھ دیا۔ یار کیا پریشانی ہے تمہیں؟ کبھی تو مجھے سکون سے سونے دیا کرو، ابھی تو میری آنکھ لگی تھی اور تم شروع ہو گئے اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ۔ اپنی بھابھی کو بھی بھگا دیا۔ وہ جھنجھلا کر اٹھ بیٹھا اور خفگی بھری نظروں سے اس کو گھورنے لگا۔ جل ہی نہ جاؤں میں کہیں، وہ مصنوعی ڈرنے کے انداز میں بولا۔ افندی نے اسے گھورا۔ مرتی مٹتی ہیں لڑکیاں مجھے دیکھ کر، وہ فرضی کالر اچکا کر بولا۔ مر ہی جاتی ہوں گی تبھی ملتی نہیں، وہ شرارت آمیز انداز سے گویا ہوا۔ آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہی سوتا ہوں، پر تم سے پہلے روز اٹھ جاتا ہوں اور تمہارے اٹھنے سے پہلے نماز پڑھ کر ایکسرسائز بھی کر لیتا ہوں، اور دوپہر تک گدھے گھوڑے بیچ کر پڑے رہتے ہو۔ کیسے سو لیتے ہو تم اتنا؟
سمسام ناگواری سے بولا، پھر افندی کا پھولا چہرہ دیکھ کر مسکرانے لگا۔